नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश विदेश में जो कुछ होता रहता है उसके साथ साथ हम खबरों के पीछे की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए मदद लेते हैं हम कुछ जानकार लोगों की जो खबरों पर गहरी नजर रखे होते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वदूद साजिद साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जो इस वक्त दिल्ली में नहीं है। पिछले कई हफ्ते से लॉकडाउन की वजह से वो दिल्ली में नहीं है, बाहर है। वहीं से आपके साथ स्काइप के जरिए जुड़े हैं। वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये जो कुछ अरब मुल्कों में ये पहली बार नजर आ रहा है। एक लंबे अरसे के बाद हुकूमतें तो आमतौर पर नहीं बोलती, लेकिन पब्लिक की तरफ से जो चीज आई है सोशल मीडिया के जरिए वो बहुत ही अहम है। वो ये कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ वहां आवाज उठनी शुरू हुई है। और मैं इसे अलेज्ड नहीं कह रहा, कथित नहीं कह रहा, क्योंकि हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। कहीं अगर हम ना देखते तो शायद हम ये बात कहते, लेकिन इतनी ज्यादा बेईमानी नहीं हो सकती पत्रकारिता में कि हम इसे कथित ज्यादतियां कहें। ये सबको समझने की जरूरत है। बहरहाल, इसके जो 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 रिएक्शन आया है अरब मुल्कों से, इस हद तक भी कहीं कहीं आया है कि जो भारतीय वहां रहते हैं उनको निकाल देंगे। हालांकि बाद में सरकारी सतह पर उसके कुछ बयानात जरा दूसरे किस्म के आने लगे। भारत की तरफ से रिएक्शन हुआ तो कहीं कहीं ऐसी भी खबरें हैं कि वो थोड़ा सा डाई डाउन हो रही है। लेकिन एक आवाज, एक जो लोगों में जो जो चिंता है वो जाहिर हुई है। आप इस सबको कैसे देखते हैं? आपका क्या तज्जिया है इसके बारे देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये बहुत दिनों के बाद, बल्कि शायद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि गल्फ में और अरब मुल्कों में इस तरह से एक खास मुल्क के लोगों के खिलाफ, जिन्होंने वहाँ एक अलग से मुहिम चलाई थी, उनके खिलाफ वहाँ एक मुहिम चली है, नाराजगी है बड़े पैमाने पर। मैं चूंकि अरबों का मिजाज समझता हूँ, अरबों का उमूमी मिजाज ये है कि वो दूसरे मुल्कों के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं रखते, चाहे वो हिंदुओं का मामला हो, मुसलमानों का हो। वो सिर्फ अपने अपने मामलात को देखते हैं और वो इस मामले में बहुत ही सख्त हैं। वो उनके यहाँ बड़ी सख्ती पाई जाती है। और उनके यहाँ आप पाएंगे कि कोई बहुत ज्यादा नरमी वाला, यानी किसी एक विशेष वर्ग पे अगर कहीं कोई जुल्म हो रहा हो और उसके ताल्लुक से उनका दिल पसीज जाए, ऐसे वाकयात बहुत कम मिलते हैं। ये जो अब वहाँ अरब मुल्कों में कुछ भारतीयों के खिलाफ जबरदस्त गम और गुस्सा है, उसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। मैं आपको उस बैकग्राउंड के बारे में छोटा सा बता देता हूँ। दरअसल ये बात सामने आती भी नहीं, ये आई क्यों? इसलिए कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमला करने से पहले न किसी का मजहब देखता है, न जात देखता है, न पात देखता है। तो हालांकि ये बयान हिंदुस्तानी, और खासतौर पर हम हिंदुस्तानी मुसलमान, तो इस बयान की उम्मीद उनसे 28 मार्च के बाद से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 28 मार्च से 19 अप्रैल तक का वक्त लिया। चूंकि यहाँ एक दिल्ली का जो मरकज है तबलीगी जमात का, उसके कुछ केसेस सामने आए और उसके बाद गोदी मीडिया ने एक खास मुहिम के तहत मुसलमानों को बदनाम करना शुरू किया और उसका असर भी हुआ। जो तबलीगी जमात के लोग नहीं थे उन पर भी, और जो थे उन पर भी एक खास असर हुआ और उनको बहुत सी किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर जो सब्जी फरोश मुसलमान थे, उनको हिंदू इलाकों में आने नहीं दिया गया, उनसे सब्जी नहीं खरीदी गई। तो खैर, हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का बयान आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री का बयान 19 अप्रैल को आया। तो ये क्यों आया, इस पर सबको हैरत थी। इस बयान के आने के बाद ही पता चला कि दरअसल ये बयान यूएई में जो भारतीय मौजूद हैं और उनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो ट्विटर पर एक मुहिम चला रखी है, उससे वहां के जो रॉयल फैमिलीज के लोग हैं वो भी नाराज हो गए हैं, और जो वहां के अरब अवाम है वो भी नाराज हो गए हैं। और उन्होंने पलटकर एक ट्विटर पर एक मुहिम शुरू कर दी है। आपने एक बात कही कि उन्होंने धमकी दी कि वहां से लोगों को निकाल दिया जाएगा। दरअसल इस धमकी पर अमल भी वहां शुरू हो गया है, कुछ लोगों को निकाल भी दिया गया है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं,
ایک ہے رائل فیملی کی ہندا القسیمی، جنہوں نے 2006 میں قطر کے امیر الثانی سے شادی کی تھی. وہ خود بزنس وومن ہیں، بہت پڑھی لکھی ہیں، اور امریکن یونیورسٹی میں جو قطر میں ہے انہوں نے تعلیم پائی ہے. تو انہوں نے ایک عورت ہے، ایک سوربھ اپادھیائے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، بہت ہی آبجیکشنیبل ٹویٹ کیا تھا. اس میں انہوں نے 3-4 باتیں لکھی تھی. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی تھی کہ تبلیغ جماعت کا جو مولانا سعد ہے وہ دہشت گرد ہے. ایک بات یہ کہی تھی کہ دبئی کی تعمیر یعنی کنسٹرکشن یا بلڈنگ، دبئی کو جو بلڈ کیا ہے وہ ہم ہندوؤں نے کیا ہے، بھارتی ہندوؤں نے کیا ہے. اس طرح کی، اور کورونا وائرس کے الزام میں یا شک میں جو تبلیغ جماعت کے لوگ پکڑے گئے تھے ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ڈاکٹروں پر تھوکا ہے. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے یہ کہا تھا کہ کیا ڈاکٹروں پر تھوکنا 2020 میں جہاد کی ایک نئی قسم ہے. اور ایک اور بہت ہی انہوں نے آبجیکشنیبل بات کہی تھی کہ یہ لوگ یعنی مسلمان اب بھی 1400 سال پہلے کی زندگی میں جی رہے ہیں. تو اس سب کو ملا کر عرب ملکوں میں ناراضگی تھی. تو ہندا القسیمی نے اس کا جواب دیا، اور میں بہت سنکشیپ میں اس کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ روڈنس برداشت نہیں کی جائے گی، حالانکہ ہندوستان سے ہمارے دوستانہ رشتے ہیں. ایک پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ دبئی میں یا یو اے ای میں کام کرتے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو اس کا پیسہ دیتے ہیں. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہی سے آپ روزی روٹی کماتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر آپ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا رہے ہیں، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر تبلیغی جماعت سے کورونا پھیلا ہے تو انہوں نے کاظمی صاحب ایک لسٹ جاری کی 9 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان ہندوستان میں جو شردھالوؤں کے پروگرام ہوئے اس کی ایک لمبی لسٹ انہوں نے جاری کی، اور کہا کہ اگر تبلیغی جماعت والوں سے کورونا پھیلتا ہے تو ان سے کیا نہیں پھیلتا، ان کا آپ ذکر کیوں نہیں کرتے، جن میں ہزاروں شردھالو نے شرکت کی 9 مارچ سے 20 مارچ کے درمیان. پانچویں بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر آپ اپنی نفرت انگیز مہم سے باز نہیں آئے تو وی ول کک یو آؤٹ. ایک انہوں نے اور کام کیا، ٹویٹر پر انہوں نے یو اے ای کا ایک قانون اپلوڈ کیا جو نفرت انگیز مہم سے بحث کرتا ہے. یعنی یو اے ای میں رہ کر کوئی یو اے ای کا یا یو اے سے باہر کا آدمی وہاں رہنے والے لوگوں کے خلاف یا وہاں سے باہر رہنے والے لوگوں کے خلاف کوئی مہم چلائے گا دھرم کی بنیاد پر، کاسٹ کی بنیاد پر، کریڈ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، تو اس کے خلاف سخت سزا کا پراودھان ہے. وہ سزا کیا ہے کاظمی صاحب، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ کہ 7 کروڑ روپے ہندوستانی اس کو جرمانہ دینا پڑے گا، اور اس کو سزا ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ اس کو پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اور یہ کیس کوئی بہت لمبا نہیں چلے گا، بڑی جلدی یہ کیس کا فائنل ہو جائے گا. تو جب یہ آیا اور کچھ لوگوں کو نکال دیا گیا، اس کے بعد بھارت میں بڑی بے چینی ہوئی، اور پردھان منتری کا پھر یہ بیان آیا. اس کے بعد جو یو اے ای میں ایمبیسڈر ہیں ہندوستان کے، انہوں نے بھی ایک بیان دیا کہ ہم اسلام کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم کسی ایک دھرم کے خلاف مہم چلانے کو غلط قرار دیتے ہیں. اسی کے بعد ہندوستان کے جو ایک منسٹر ہیں مائنارٹی افیئرس کے، مختار عباس نقوی، انہوں نے ایک بیان دیا کہ بھارت ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جنت ہے. تو یو اے ای میں ایک ہے عبد الرحمان النصر، 2,46,000 ٹویٹ پہ ان کی ٹویٹر پر ان کے فالوورز ہیں. انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ اگر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جنت ہے تو ہم بھی چاہیں گے کہ یو اے ای ہندوستان کے ہندوؤں کے لیے ویسا ہی جنت بن جائے. تو یہ ایک بہت ہی کھلی دھمکی تھی، اور ایک ایسی جو بالکل انپریسیڈنٹڈ تھی، اور اس پر ہندوستان میں بے چینی ہونا لازمی تھا. میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، بے چینی کی ایک اور وجہ ہے، حالانکہ یہ کوئی بہت بڑی وجہ نہیں تھی. یو اے ای کے جو دیش ہیں اور گلف کے اور کھاڑی کے جو دیش ہیں وہ بھارت کے پردھان منتری کے بہت اچھے دوست ہیں. 5 دیشوں نے ان کو ہائیسٹ ایوارڈ بھی دے رکھا ہے. اور ابو ظبی میں
11 फरवरी 2018 को हमारे प्रधानमंत्री ने एक बड़े भव्य मंदिर का शिला पूजन भी किया था। और ये जमीन जो है वो अबू धाबी के अमीर शेख जायद बिन नहयान ने दी है। 10 एकड़ जमीन है, यानी इतनी बड़ी जमीन है कि 11 एकड़ जमीन तो पार्किंग के लिए दी गई है। तो इतना बड़ा आलीशान मंदिर वहां बन रहा है। उसके बावजूद भारत में अगर बेचैनी हुई तो उसकी कोई और वजह है। वो वजह मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि अरब मुल्कों में और 2.25 करोड़ भारतीय रहते हैं जो वहां काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। और भारत को जो वो जरे मुबादला यानी एक्सचेंज भेजते हैं वो कितना है वो सुन लीजिए। वो है 120 बिलियन डॉलर हर साल। भारत के लोग जो वहां रह रहे हैं यूएई में और दूसरे खाड़ी देशों में, वो एक्सचेंज भेजते हैं हमारे मुल्क को। और भारत का जो 2020 का कुल बजट है वो 317 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर है। और 120 बिलियन डॉलर आता है एक्सचेंज में। तो यानी हमारा जो बजट है उसका 25% से भी ज्यादा खाड़ी देशों से आता है। तो अगर खाड़ी देशों ने ये करना शुरू कर दिया कि लोगों को निकालना शुरू कर दिया तो कितना बड़ा असर पड़ेगा। इसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री बेचैन हुए और उन्होंने ये बयान दिया। तो अब आप देखिए कि वहां एक कंपनी है, उस कंपनी की मालिक है नूरा अल गुरैरा। ये भी रॉयल फैमिली की है, बहुत बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन और दूसरे काम होते हैं। तो इसकी एक डायरेक्टर है, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, बहुत टॉप पोस्ट पे बैठी है, एक भारतीय, प्रीति प्रीति नाम है उसका। वो एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल जो है ट्वीट करती है इसी तरह का मुसलमानों के खिलाफ, रॉयल फैमिली के खिलाफ। तो नूरा अल गुरैरा ने फौरन इसका नोटिस लिया और कहा कि अपना ट्वीट डिलीट मत करना, चूंकि मैंने तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लिया है। और उन्होंने ये कहा कि भारत से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन इस्लाम को जो तुम रिडिक्यूल कर रहे हो वो बर्दाश्त नहीं होगा। और हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है वो वी आर अवेयर ऑफ दैट, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम आपको सजा भी देंगे और यूएई से आपको निकालेंगे। तो ये वजह थी जो भारत के प्रधानमंत्री ने बेचैन होकर एक बयान दिया। हमें तो अफसोस है कि भारत के प्रधानमंत्री की सहन शक्ति कितनी ज्यादा है और उनकी विल पावर भी कितनी ज्यादा है कि आप देखिए कि विल पावर, 2 ऐलान बड़े देखिए उनके। रात को 8 बजे ऐलान करते हैं नोटबंदी का, 12 बजे लागू हो जाती है। इसी तरह पूरे मुल्क में तालाबंदी का रात को 8 बजे ऐलान करते हैं, 12 बजे लागू हो जाती है। तो ये उनकी विल पावर है। वो अच्छा जो चाहते हैं वो साजिद साहब, एक चीज है बहुत ही मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड है और इसकी गहराई तक हमें बहरहाल सभी को समझने की जरूरत है। भारत जब से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ है उसके बाद अमेरिकन खेमे में है और उस साथ साथ इजराइल से हमारे ताल्लुकात, साथ साथ इन अरब मुल्कों के भी इजराइल से ताल्लुकात हैं, जाहिर या छुपा करके। अब बहुत सी चीजें जाहिर भी हो गई और जो उस खेमे के मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने मोदी जी को अपने यहाँ के हाईएस्ट अवार्ड्स दिए हैं, जैसा कि आपने अभी याद दिलाया। इसके अलावा एक मंदिर का जो पूजन हुआ, मंदिर की बनने की शुरुआत हुई, वो भी आपने बताया। ये सारे एक दूसरे से लिंकेजेस हैं जो समझ में आते हैं, बहुत ही साफ साफ है, सीधे सीधे। मैंने खुद बहुत बार देखा है दुबई में, बर दुबई एक जगह है जो बहुत बड़ी मार्केट है, शॉपिंग एरिया है और उसमें एक बहुत बड़ा एरिया है जो भारत के ताजिर, खासतौर पे गैर मुस्लिम गुजराती और दूसरे लोग, हिंदुओं की बहुत बड़ी मार्केट है, वहां रेस्टोरेंट है, सारी चीज। अब ये मंदिर का भी वहां पे ये हो गया। तो क्या वहां रहने वाले उन गैर मुस्लिम हिंदुस्तानी ताजिरों को क्या ये महसूस होने लगा कि अमेरिका और इजराइल का दबाव भारत पे रहेगा
اور بھارت جو ہے ان عرب ملکوں پہ رہے گا اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اور اب بھی حکومتی سطح پر یعنی وہاں کی فورن منسٹری سے یا وہاں کے ٹاپ جو کنگ ہیں ان کی طرف سے ابھی نہیں آیا, رائل فیملی کے کچھ ممبرز کی طرف سے آیا. تو یہ سرکل ہے, کیا ان کے اندر غرور پیدا ہو گیا کہ صاحب ہمیں تو کوئی نہیں چھیڑ سکتا؟ کیا ان کے اندر یہ محسوس ہو گیا کہ ہماری تو بڑی طاقت ہو گئی, اب تو ہندوستان پہ شاید یہ عرب ملک ڈیپینڈ کریں گے؟ یا کبھی کبھی کچھ عرب ملکوں کے ذمہ داروں کو میں نے یہ کہتے بھی سنا ہے, مثلا کویت میں, کہ صاحب بھارتیوں نے ہمارے یہاں بہت ہی محنت سے کام کیا. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, جہاں بھی آدمی کام کرتا ہے وہ وہاں کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے, وہ تعمیری کام کرے کچھ بھی کرے. اب اس بیک گراؤنڈ میں کیا بھارت کے اسرائیل اور امریکہ سے تعلقات کی قیمت پر بھارت کے مسلمانوں کے پر ہونے والے ظلم کے خلاف وہاں کی سرکاریں اب بھی نہیں بولیں گی, جبکہ وہاں کے عام لوگ باقاعدہ بول رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے اور میں اس کو کنٹراڈکٹ بالکل نہیں کروں گا, میں اس کو انڈورس کروں گا کہ بلا شبہ جو عرب ریجن ہے وہاں امریکہ کا بہت بڑا ایک اثر ہو گیا ہے, اور یہ آج سے نہیں, یہ برسوں سے ہے, کم سے کم اس کو 20 برس ہو گئے ہیں. وہاں تو امریکہ نے اپنے ایئر بیس بھی بنا رکھے ہیں, ملٹری بیس بھی بنے ہوئے ہیں. اور بہت حال کی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے سعودی عرب سے ایک بہت بڑا سودا کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ہم سے ہتھیار خریدیے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور ٹرمپ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک ہم چاہیں گے تب تک آپ کو پروٹیکشن دیں گے. اور یعنی ایک طرح سے یہ دھمکی تھی کہ یا تو آپ ہم سے خریداری کیجئے, ہمیں پیسے دیجئے, نہیں تو ہم اپنا پروٹیکشن کا ہاتھ اٹھا لیں گے. ایک دوسرا اینگل آپ نے اسرائیل کا بھی پیش کیا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عرب دیشوں میں اسرائیل نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور اپنے دوست حکمرانوں کو وہاں اس نے پال پوس کر یہاں تک پہنچایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے معاملات بھارت میں ہو گئے ہیں, اس کے باوجود وہاں کے حکمرانوں نے کبھی کوئی بیان جاری نہیں کیا. اور آج بھی آپ نے صحیح کہا کہ آج بھی وہاں اتنا بڑی مہم شروع ہو گئی ہے, ابھی تک عرب حکمرانوں کے کوئی سرکاری بیانات نہیں آئے. لیکن میں آپ کو ایک فرق بتا دیتا ہوں کاظمی صاحب, کہ اب تک یہ ہوتا تھا, یہ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا کی طاقت ہے نا, اس کی جو جہاں ایک طاقت منفی ہے وہاں مثبت بھی ہے. سوشل میڈیا نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو حقیقت سے آشنا کر دیا ہے کہ کس ملک میں کہاں کیا ہو رہا ہے. عرب عوام کو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ عرب عوام اگر جاگ جائے تو وہاں کے حکمرانوں کو عرب عوام کی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. لیکن اگر عرب عوام حقیقت سے آشنا نہ ہو تو پھر ان کو دبانا آسان ہو جاتا ہے. کئی معاملات میں وہاں کے حکمرانوں نے ان کو دبایا بھی ہے. میں یہاں یہ پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تازہ واقعہ وہاں شروع ہوا ہے, کچھ بھارتیوں کی بےہودہ حرکتوں کے خلاف جو تمام بھارتیوں سے وہاں نفرت پیدا ہوئی ہے, اور ایک ورگ وشیش پر جو بھارت میں زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان کو لے کر بہت مکھر ہو گئے ہیں وہاں کے عوام. یہ وہاں مہم بڑے پیمانے پر کاظمی صاحب پھیل گئی ہے, اور اب عرب حکمرانوں کے لیے آسان نہیں ہوگا اس مہم کو دبانا. وجہ کیا ہے کہ جو لوگ وہاں بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہاں کے قانون کے مطابق وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور اپنے فیصلے وہ خود کرنے کے لیے آزاد ہیں. وہ جس کو چاہیں نکالیں, جس کو چاہیں رکھیں. حکومت کا رول صرف ویزا دینے اور نہ دینے میں ہوتا ہے. تو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں جو بڑی بڑی کمپنیوں کے ریپرزینٹیٹیو آ کر انٹرویوز کرتے ہیں یہاں کے لیبر کے, پڑھے لکھے لوگوں کے, انجینئرز کے, ڈاکٹرز کے, وہ اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد ہوتے ہیں. اور جب سے گلوبلائزیشن ہوا ہے, عرب ملکوں میں جو کمپنیاں ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, کاروباری لوگ ہیں, ان کو بڑی حد تک آزادی مل گئی ہے. چونکہ اب عرب ملک خالی تیل پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, اس پر انحصار نہیں کر سکتے, ان کو باہر کی دنیا کے ساتھ کاروبار چاہیے. یہ کاروبار وہاں کے جو عرب بزنس مین ہیں وہ بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ اب پہلے جیسا ماحول نہیں رہا, عرب حکمرانوں کو جھکنا پڑے گا. اور یہ جو مہم چلی ہے یہ بڑے پیمانے پر چلی ہے, یہ کویت تک پہنچ گئی ہے. یہ صرف قطر یا یو اے ای
تک محدود نہیں رہ گئی ہے، سعودی عرب تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب میں جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں، ابھی کل ان کا بیان آیا ہے، ان کو بھی بیان دینا پڑا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی ناراضگی پھیل گئی ہے۔ میں یہاں یہ پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں آپ کی بات کے جواب میں کہ عرب عوام جاگ گئے ہیں، اور اگر عرب عوام سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ مصر میں کیا ہوا، تونس میں کیا ہوا، تو اور عرب ملکوں میں بھی یہ آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو کاظمی صاحب یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مصر میں عرب ملکوں سے بھی زیادہ سختی تھی عوام پر۔ یعنی باپ کو یہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ اس کا بیٹا کہیں حکومت کے لیے اس کے خلاف جاسوسی تو نہیں کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں عرب لوگ عوام بالکل بھوکمری کے کگار پہ تھے اور بہت ہی غریبی حالت میں زندگی گزارتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے، جو میرے پروٹوکول افسر ہوتے تھے وہ مجھے بتاتے تھے کہ وہاں کتنی مشکلات سے زندگی گزار رہے ہیں عوام۔ تو عرب عوام نے بڑے مشکل دن بھی دیکھے ہیں۔ اب شاید ان کو دبانا آسان نہیں ہوگا، اور اسرائیل اور امریکہ اگر ان کی دوستی کی بنیاد پر عرب حکمراں یہ سمجھتے ہوں کہ بچ جائیں گے، میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ ممکن نہیں رہا ہے، چونکہ اب تو اسرائیل خود پریشان ہے۔ جب سے یہ کورونا کا معاملہ شروع ہوا ہے، اسرائیل خود پریشان ہے، اور امریکہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت سب سے زیادہ سنکرمت اور انفیکٹڈ لوگ امریکہ میں ہیں۔ آج تک کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 9 لاکھ لوگ سنکرمت ہو گئے ہیں اور 40,000 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں۔ پوری دنیا میں نمبر 1 پر تھا امریکہ ہیلتھ کیئر کے معاملے میں، لیکن ایک کورونا جیسے وائرس نے اس کو گھٹنوں پہ جھکا دیا ہے۔ تو اب کیا دوستی عرب سے اور کیا دوستی اسرائیل سے، اب تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کاظمی صاحب عرب عوام میں جو بیداری آ گئی ہے اس کو دبانا۔ جی ودود صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں آخر میں اپنے درشکوں کو بتاؤں کہ عرب ملکوں میں بھی کافی گیا ہوں، ساجد صاحب بھی گئے ہیں، وہاں ایک لمبے عرصے سے فلسطین کے حالات کو دبا کر کے رکھا گیا ہے۔ وہی امریکہ اور انفلوئنس میں وہاں کے میڈیا کے ذریعے جو حکومت کے کنٹرول میں کافی حد تک ہوتا ہے، وہاں مثلاً یہ بتایا جاتا ہے کہ فلسطینیوں کی خود غلطی ہے کہ یہاں اسرائیل آ کر کے اسرائیل بنایا گیا ہے، یا وہاں کے عوام کو یہ بتایا گیا لمبے عرصے تک کہ یہ کوئی مسلمانوں کے اور یہودیوں کے بیچ کا کوئی وہ نہیں ہے، یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے، یعنی سیما وواد ہے۔ اس طرح کی باتیں وہاں سے کہی گئی، اور ایک لمبے عرصے تک عرب عوام فلسطین کے معاملے پر کبھی سڑک پر نہیں آیا، کبھی پروٹیسٹ، چونکہ پروٹیسٹ کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں، اب سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح سے اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، وہ بہرحال وہاں کے حکمرانوں کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اور میں سمجھتا ہوں نہ وہ فلسطین والے مسئلے کو، نہ ہی بھارت یا روہنگیا یا کہیں کے بھی مسئلے کو وہ اب نہیں دبا پائیں گے، اور ان کو اپنی عوام کے دباؤ میں کچھ فیصلے لینے پڑیں گے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، بہت ہی مناسب آپ نے اپنا اسیسمنٹ دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ ودود ساجد صاحب۔ پھر آپ سے اگلے ہفتے پھر ملیں گے، اپنے درشکوں سے آپ کی ملاقات کرائیں میں گے۔ میں ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور اس میں جوڑ دینا چاہتا ہوں کاظمی صاحب، کہ دیکھیے کوئی بھی ملک ہو، اپنے بزنس مین جو انڈسٹریز چلاتے ہیں ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیے، بزنس مین انڈسٹریلسٹ کسی پالیٹکس میں نہیں پڑتے، لیکن عرب میں اب بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ سامنے آ رہے ہیں، اور فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف کاظمی صاحب آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ جی جی جی، یہ بہرحال میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب وہ قطر سے تعلقات ختم کیے سعودی عرب نے، تو اس میں ایک شرط یہ لگائی کہ آپ کو الجزیرہ ٹیلی ویژن بند کرنا پڑے گا، اور الجزیرہ ٹیلی ویژن کا کیا کام ہے کہ ان ملکوں کی خبریں دیتا ہے، جس کو بہت سے ملکوں کی حکومتیں پسند نہیں کرتی کہ ان کے ملکوں سے خبریں باہر نکلیں۔ بہرحال نیا زمانہ ہے، نیا وقت ہے، آگے کیا صورتحال بنے گی وہ دیکھنے میں آئے گی۔ اور اب تو ویسے بھی تیل کا بازار اتنا نیچے جا رہا ہے کہ تیل بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں پیسہ بھی دے رہے ہیں، امریکن تیل کا 2-3 دن سے یہ حال ہے۔ تو اب آنے والے وقت میں شاید تیل کی طاقت بھی اربوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی، جیسے حالات نظر آ رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ۔
जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।